أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 127 اور 128 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 22ویں رکوع کی دو آیتیں ہیں۔ پارہ بھی یہاں ختم ہو رہا ہے، سورت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا، فرمایا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، آسان طریقے سے، پکی تدبیر کے ساتھ، اور کبھی ان سے بحث کرنی پڑے تو جادلہم باللتی احسن، بڑے آسان طریقے سے بحث کریں۔ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ حق سے بھٹکنے والے ہیں اور جو ہدایت پانے والے ہیں، سب کو جانتا ہے۔ اور اگر تم کسی سے بدلہ لو، سزا دو کسی کو بدلے میں، تو جتنا تمہیں ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اتنا ہی تمہیں اجازت ہے بدلہ لینے کی، زیادہ نہیں، زیادتی نہیں کرنی۔ تو ہاں، اگر صبر کر لو، بدلہ نہ لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان کلمات کے شان و نزول میں آتا ہے جب میدان احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد کافروں نے ان کے جسموں کو مسلح کیا، کان کاٹے، ناک کاٹے، پیٹ چاک کیے، اعضاء کاٹے، شکلیں بدلی ان کی۔ انہوں نے دیکھا تو بہت رنج ہوا، خصوص اپنے چچا کو جب دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جسم کے اعضاء کٹے ہوئے، شکل خراب کی ہوئی، بہت صدمہ پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں موقع ملے گا نا، ہم ایک امیر حمزہ کے بدلے 70 کافروں کو مسلح کریں گے۔ لیکن جب آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ جتنا تمہیں نقصان پہنچایا اس سے زیادہ نہیں پہنچانا، تکلیف کسی کو اتنی زیادہ، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور ارادہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ اگر صبر کر لو، بدلہ نہ ہی لو، اور بہتر ہے۔ اگلی آیت میں محبوب کو خصوصاً خطاب فرمایا کہ محبوب واصبر، آپ صبر ہی کریں۔ صبر کا اللہ باللہ، اور ہاں آپ کا صبر جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی توفیق سے ہے۔ بالخصوص آپ صبر کریں گے، آپ کا درجہ بہت بلند ہے صبر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ولا تحزن علیہم، یہ جو ایمان نہیں لاتے، ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔ ان کی قسمت میں اچھا ہوگا تو یہ ایمان لے آئیں گے، ان کو چھوڑے رکھیں۔ نہ تکفی دیکھ میں کروں، یہ جو مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں دین کے خلاف، آپ کے خلاف، ان کے بارے میں آپ دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، صبر آپ کرتے ہیں، صبر آپ کے مقدر میں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا صبر کی، تو صبر کا نتیجہ یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ معنی یہ کہ جتنا کسی کو
کسی نے تمہیں ستایا ہے یا دکھ دیا ہے یا تکلیف دی ہے اتنی تو لے لیتے ہو تو یہ تقویٰ ہے، لیکن اس کے بعد بلن ہم محسنون، وہ جو احسان کرنے والے ہیں اتنا بدلہ بھی نہیں لیتے جتنا ان کو پہنچا ہے، جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، یہ احسان ہے، بھلائی ہے یہ۔ تو اللہ کے محبوب نے یہی کیا۔ تب روز فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا، ان ظالموں نے جنہوں نے ظلم و ستم کے ساتھ مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا، گھروں سے بھی نکالا تھا، گھروار بھی لوٹے تھے، ان کے خلاف جب موقع آیا بدلہ لینے کا، میں اب بتاؤ مکہ والو ایسا کیا سلوک ہونا ہے؟ بڑے دبی زبان سے فیصلہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے مہربان باپ دادا کے بیٹے ہیں اور مہربان ہیں، ٹھیک ہے، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہہ دیا تھا، اس طرح تم بھی سب آزاد ہو، تم کو یہ مہربانی ہے اور یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت کا سبب ہے تقویٰ اور احسان، لیکن کائنات جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب جو حاصل ہے محبوب کو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ ان صفات میں بہت بلند و بالا ہیں باقی ساری کائنات سے، تقویٰ اور احسان میں، اس اعتبار سے حضور کے درجات بلند ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بے حساب حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ آخر دعوانا العالمین۔